ورائٹی جو CS 200 آپ نے بتائی ہے جس کے فیلڈ کے اندر ہم موجود ہیں اس وقت، یہ ڈرل کاسٹ بہتر رہتی ہے یا پھر اس کو جو وہ پلانٹر کیا جانا چاہیے؟ ہے نا جی، وہ رقبے کے لحاظ سے اس کا طریقہ جو ہے نا وہ منتخب کیا جاتا ہے. یعنی وقفہ ہے پودے سے پودے کا، وہ کتنا ہونا چاہیے؟ جی اس ورائٹی کا جو درمیانی وقفہ ہے وہ 2 سے 2.5 فٹ جو ہے وہ موزوں ہے. کو خوراک کی کتنی ضرورت ہوتی ہے اور کس کس مراحل میں اس کو کتنی کتنی خوراک دی جانی چاہیے؟ جی عثمان، اس کو CS 200 کو جو ہے وہ اس کی خوراک 2 بوری جو فاسفورس ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100 کلو گرام جو ہے وہ خالص فاسفورس اس کو چاہیے. السلام علیکم میرے عزیز کسان دوستو، اس وقت ہم موجود ہیں کپاس کے ایک فیلڈ کے اندر، اور ہمارے ساتھ انتہائی ایکسپرٹ کاٹن جن کو ہم اپنے الفاظ میں کاٹن ڈاکٹر کہتے ہیں، فرحان باری صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. اور آج ہم آپ سے بات چیت کریں گے کاٹن ورائٹیز کے حوالے سے. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے کسان کو کپاس کی ورائٹیز کے حوالے سے پوری معلومات نہیں ہوتی. ہر ورائٹی کی اپنی اپنی خصوصیات ہے. خصوصیات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس سے بہتر پیداوار نہیں لے سکتے. وہ تمام ورائٹیز کو ایک حساب سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر ورائٹیز کے اندر ان کو مسائل پیش آتے ہیں اور وہ مطلوبہ اس کی پیداوار لینے سے قاصر رہتے ہیں. جی بھائی صاحب، آپ بتائیں کہ اس وقت جو ہم جس فیلڈ کے اندر موجود ہے یہ کون سی ورائٹی ہے اور اس کو جو ہے وہ کیا اس کی خصوصیات ہے؟ جی عثمان، جس کھیت میں ہم کھڑے ہیں اس وقت یہ CS 200 ورائٹی لگی ہوئی ہے ادھر. تو اس ورائٹی کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ پہلے تو میں اس کا بتا دوں کہ یہ درمیانی سے بھاری میرا زمین کے لیے انتہائی موزوں ورائٹی ہے. جس طرح کہ ہمارا ہکڑا بیلٹ کا رقبہ ہے اس کے لیے انتہائی موزوں ہے. پچھلے 3 سال سے ہم اس کا رزلٹ دیکھ رہے ہیں. تو اس کا جو ہے نا سب سے زیادہ جو ہے وہ یعنی فلی جو ہے وہ رزسٹنس ہے اس میں گلابی سنڈی کے حوالے سے. اس لحاظ سے اس کو زیادہ ترجیح دینے لگے ہیں لوگ اب. تو دوسرا ہے کہ اس کا درمیانہ جھاڑی نما پودا ہے. اس کی فروٹنگ موٹا ٹنڈا ہے اس کا، اور اس کا کھلاؤ جو ہے اوپننگ جو ہے وہ بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ درمیانے پانی والی اور درمیانے قد کی یہ ورائٹی ہے. تو انتہائی کامیاب ورائٹی ہے. بھائی صاحب، اس ورائٹی جو CS 200 آپ نے بتائی ہے جس کے فیلڈ کے اندر ہم موجود ہیں اس وقت، یہ ڈرل کاسٹ بہتر رہتی ہے یا پھر اس کو جو وہ پلانٹر کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں جو کاسٹ ہے نا جی، وہ رقبے کے لحاظ سے اس کا طریقہ جو ہے نا وہ منتخب کیا جاتا ہے کہ رقبے کی ساخت کیسی ہے، زمین کی ساخت کیسی ہے. تو جو کچے رقبے ہیں، جو درمیانی میرا زمینیں ہیں، ریتلے رقبے ہیں، ان میں اس ورائٹی کو ہم ڈرل پہ بھی کاشت کر سکتے ہیں. لیکن جو پکے رقبے ہیں، زیادہ ہارڈ جو سائل ہے، اس میں اس کو جو ہے وہ کھیلیوں پر ہی کاشت اس کی زیادہ پیداوار دے رہی ہے. اس کا جو بیج ہے وہ فی ایکڑ کتنا ڈالنا چاہیے، ڈرل کے حساب سے بھی اور پلانٹر کے حساب سے بھی؟ جی اس کا بیج جو ہے وہ اچھے اگاؤ والا جو 10 kg بیج ہے وہ ڈرل کاشت کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اور جو کھیلیوں پر کاشت ہے وہ 8 kg بیج جو ہے وہ کافی ہے بذریعہ پلانٹر. اور اگر ہاتھ سے وہ اس کے چوپے لگائے جائیں تو اس کے لیے 4 سے 5 کلو بیج اس کا کافی ہے. میں صرف اس کا جو درمیانی وقفہ ہے پودے سے پودے کا، وہ کتنا ہونا چاہیے؟ جی اس ورائٹی کا جو درمیانی وقفہ ہے وہ 2 سے 2.5 فٹ جو ہے وہ موزوں ہے. اس سے کم وقفے پہ پودا جو ہے وہ اپنی کنوپی پوری طرح نہیں بناتا اور اس کی فروٹنگ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، پھر وہ پھل کا کیرا کرتا ہے. جی یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ مشاہدے میں آیا ہے کہ جو زمیندار تھے انہوں نے اس کا دوران چھدرائی جو ہے وہ پودے سے پودے کا وقفہ جو ہے وہ بہت کم رکھا، 1 فٹ اور 1.5 فٹ پہ، اور ان کو جو ہے وہ پھر کیا مسائل پیش آئے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو اس میں مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ کم فاصلہ ہونے کی وجہ سے جو جھاڑی نما پودے والی ورائٹی ہے اس کا پودا پوری طرح نہیں بن پاتا، اور نیچے جو ہے وہ ارلی فروٹنگ جو ہوتی ہے اس کی وہ نہیں ہوتی، اور اس پہ بیماری کا حملہ زیادہ ہوتا ہے. خاص طور پر سفید مکھی کا حملہ جو ہے وہ اس پہ شدید ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے ہوا کا گزر نہیں ہوتا. تو دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ پھل کا کیرا کرتا ہے. پودا جو ہے وہ پھل اٹھاتا ہے، اس کا کیرا کر دیتا ہے، جس کو ہم شیڈنگ کرنا کہتے ہیں. تو پودے کا مناسب فاصلہ نہ ہونے کی وجہ سے پیداوار جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اس پہ جو سپرے جو زہر پاشی کی جاتی ہے اس کا رزلٹ بھی پورا نہیں آتا. بھائی صاحب ایک اور بات آپ نے بتائی ہے کہ یہ 100% جو ہے وہ پنک فری ورائٹی ہے. تو یہ تو کافی اور ورائٹیز جو ہیں ان کے لیے بھی یہ جو ہے نا وہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ پنک فری ورائٹیز ہیں. تو لیکن اس کے باوجود ان پر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گلابی سنڈی کا اٹیک دیکھنے میں آیا ہے. تو کیا یہ جو CS 200 ورائٹی ہے اس پر بھی ہلکا پھلکا تھوڑا بہت
کوئی پنک جو گلابی سنڈی ہے اس کا کوئی حملہ آپ کے مشاہدے میں؟ جی عثمان، وہ نا پچھلے 2-3 سال سے یہی دیکھنے میں آیا، جب سے پنک ریزسٹنس والی ورائٹیاں آئی ہیں نا جی کھیت میں، تو 3-4 ورائٹیاں اکٹھی آئی تھیں، تو ان میں سے 3 سال سے میں ذاتی طور پہ اس کا مشاہدہ کر رہا ہوں. تو اس پہ جو ہے نا یہ واحد ورائٹی ہے جس پہ اینڈ تک جو ہے گلابی سنڈی کا سپرے جس کھیت پہ نہیں بھی ہوا ادھر اس کا اٹیک نہیں ہوا گلابی سنڈی کا. تو دوسری جو ورائٹیز ہیں وہ 120 دن سے، یعنی کاشت سے لے کر 120 دن کے بعد ان پہ جو گلابی سنڈی کا حملہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے اس پہ سپرے کرنا پڑتا ہے. بھائی صاحب، جو CS-200 ہے یہ اس کو آبپاشی کے لیے پانی زیادہ درکار ہے یا کہ کم پانی درکار ہے؟ جی عثمان، یہ بیسیکلی زیادہ پانی والی ورائٹی ہے. کم پانی پہ اس کا جو ہے نا وہ پھل پورا جو ہے وہ نہیں بنتا، اس میں پھل کا کیرا بھی ہوتا ہے، اس کا ٹینڈا جو ہے وہ بھرائی پوری نہیں کرتا، اس لیے اس کا وزن کم رہتا ہے. یہ زیادہ پانی والی ورائٹی ہے. اس کا پانی کا جو آبپاشی کا وقفہ ہے وہ کم سے کم کتنے دن کا ہونا چاہیے؟ جی پہلے تو کاشت سے لے کر اس کی جو ہے نا فروٹنگ سٹیج تک، یعنی کوئی 2 فٹ کی ہائٹ تک جو ہے نا وقفہ وہ 8 دن کا وقفہ کافی ہے. اس کے بعد 15 جولائی سے لے کر اگست کا سارا مہینہ اس کا جو ہے نا وہ 4 دن کے 5 دن کے وقفے سے اس کو پانی موسم کے حساب سے لگاتے رہنا چاہیے. پھر اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ بہت شاندار ہے. بھائی صاحب، یہ CS-200 ورائٹی جو ہے اس کو خوراک کی کتنی ضرورت ہوتی ہے اور کس کس مراحل میں اس کو کتنی خوراک دی جانی چاہیے؟ جی عثمان، اس کو CS-200 کو جو ہے وہ اس کی خوراک 2 بوری جو فاسفورس ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100 کلو گرام جو ہے وہ خالص فاسفورس اس کو چاہیے. تو اس کو کوئی 70 کلو گرام کے قریب جو ہے وہ نائٹروجن چاہیے، اور اس کے لیے 50 kg جو ہے وہ کم از کم 50 kg جو بیگ ہے وہ پوٹاش کا اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اس سے اس کا رزلٹ جو ہے نا وزن اور پیداوار بہت شاندار ہے. اس کے کتنے پودے فی ایکڑ، جب آپ اس کا 2 سے 2.5 فٹ فاصلہ رکھتے ہیں پودے کا، تو فی ایکڑ کتنے پودے ہونے چاہیے اندازاً؟ جی اس کا نا اگر 2.5 فٹ پہ پودا ہونا اور 2.5 فٹ پہ اس کی لائن ٹو لائن جو ہے وہ فاصلہ وہ بھی 2.5 فٹ ہو اور پودا بھی 2 سے 2.5 فٹ ہو، تو 10 سے 12 ہزار پودا جو کھیت میں وہ بنتا ہے. تو اتنے پودے کافی ہیں میرے دیکھنے میں. اس سے زیادہ پودے جو ہیں وہ پیداوار متاثر کرتے ہیں. وہ پودا پورا بن نہیں پاتا، پھل کا کیرا ہوتا ہے، بیماری زیادہ حملہ کرتی ہے. تو اس کا جو 10 سے 12 ہزار پودا ہے جو وہ کافی ہے کھیت میں. اور اگر اتنے پودے ہوں اور اس کی بہتر نگہداشت جیسے آپ نے بتائی ہے، اور جو خوراک کا اس کا تناسب آپ نے بتایا ہے اتنا اگر تناسب ہو، تو آپ کے اندازے کے مطابق یہ فی ایکڑ کتنی پیداوار دے سکتی ہے یہ والی ورائٹی؟ جی اس کی پیداوار کا اس کی کاشت پہ منحصر ہے. جو اس کی کاشت گندم کے بعد والی ہے، موسمی کاشت جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کی اتنی خوراک کے ساتھ 30 سے 35 من تک آسانی سے پیداوار جو آ جاتی ہے. تو جو اس کی فروری والی کاشت ہے، خالی رقبے میں کاشت کرتے ہیں لوگ، اس میں اس کا اگر اس کی خوراک اچھے طریقے سے مینیج ہو جائے اور اس کا بیماری کا جو ہے اچھے طریقے سے کنٹرول رہے، تو اس کی پیداوار جو ہے وہ 45 سے 50 من تک جو ہے وہ لی ہے لوگوں نے. بھائی صاحب، ایک اور آخری سوال کہ یہ جو ورائٹی ہے اس کا اگلے سال کے لیے بیج جو ہے، کیا وہ ذمہ دار اپنے کھیتوں سے اس کی چنائی کروا کے اچھی طرح بہتر صاف ستھری چنائی کروا کے تو وہ رکھ سکتا ہے، وہ بہتر ہے، یا کہ اس کے جو بیج ہے بنولا جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ رپیٹ کرنے سے اس میں کوئی پیداوار میں کمی، اس کے اگاؤ میں کوئی کمی، اس طرح کا بھی کوئی اس کا ہوتا ہے؟ جی عثمان، اس کا بیج جو ہے وہ ہر ذمہ دار جو ہے جس نے یہ ورائٹی لگائی ہوئی ہے وہ اپنا گھر کا بیج رکھ سکتا ہے، اور اسے رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ خود تو اس کو خالص کر لے گا. اس میں کوئی ادر ورائٹی کا کوئی پودا ہوگا تو اس کو نکال کے اس کا بیج رکھا جا سکتا ہے، اور وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ مارکیٹ سے بیج لے اور ورائٹی وہ CS-200 کر کے بیج لیا جائے اور وہ کوئی اور ورائٹی نکلے. ایسے مسائل بھی آ رہے ہیں. تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ ذمہ دار اس کا بیج خود رکھے اور وہی بیج کاشت کرے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمیندار کو چاہیے کہ وہ اس کے پودے سلیکٹ کر کے سلیکٹو پودوں کی چنائی کرا کے اپنے پاس محفوظ کر لیں، تاکہ اگلے سال کے لیے جب وہ اس کی کاشت کرے تو اس کو ایک بہتر اور پیور ورائٹی ملے، اس میں کوئی کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوگی اور اس کا اگاؤ جنریشن بھی اچھا بہتر ہوگا. جی اس کا نا جی ایک جیسے پودوں کی سلیکشن کر کے کھیت میں سے، تو بیج کے لیے ان کی چنائی کر کے اس کا بنولا جو ہے وہ علیحدہ کر کے اس کو پٹسن کی بوریوں میں محفوظ کر لیا جائے، اور اس کو کسی خشک جگہ پہ، ہوادار جگہ پہ جو رکھا جائے،
اور وقت آنے پر کاشت کے وقت اس کو جو ہے نا وہ ڈیلنٹ کر کے تو برو اس کی اتار کے تو اس کو کاشت کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ بہت شکریہ باری صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا، تو اور ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کو اس کے بارے میں مکمل آگاہی فراہم کی۔ شکریہ، بہت شکریہ صاحب۔